اکثر جو ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کسی قوم کی حالت جو ہے وہ کیسے بدل سکتی ہے، یعنی جب کسی قوم کے اوپر برا وقت چل رہا ہوتا ہے، کسی قوم کسی معاشرے کے اندر ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی حالت کیسے بدلے گی؟ یعنی اس میں بنیادی ایسی چیز یا بنیادی کون سا اصول ہے کہ جس اصول کی بنیاد پر کسی قوم کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل دے، یعنی جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ تو ایز اے نیشن، بطور ایک قوم کے اپنی حالت کو دیکھ لیں کہ جو پانی کا ٹھنڈا کولر ہوتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ گلاس کو باندھا ہوتا ہے۔ کیوں باندھا ہوتا ہے؟ کہ کہیں وہ جو گلاس ہے وہ چوری نہ ہو جائے۔ یا مسجد کے اندر جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسے اپنی نماز سے زیادہ جو ہے وہ جوتوں کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں پیچھے ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد وہ کہیں زیادہ ہی جوش میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ آپ کے جوتے نہ لے اڑے، یعنی یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ جو بندہ وہاں پہ موجود ہے اس نے نماز بھی پڑھی، اس نے سجدہ بھی کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا، اس نے فرض نماز جو ہے وہ اپنی ادا کی مسجد کے اندر، اور اس کے بعد اس شخص سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ چوری نہ کر لے۔ یعنی ابھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے خود کو جھکایا، اور فوراً اس کے بعد پریشانی کا عالم یہ ہے کہ کہیں وہ جوتے نہ لے اڑے۔ ہماری ایز اے نیشن ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو عام ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہری لحاظ سے دیندار ہونا چاہیے اور باشرع ہونا چاہیے ظاہری لحاظ سے، لیکن چاہے باطنی لحاظ سے وہ کتنا ہی برا ہو، باطنی لحاظ سے وہ کتنے ہی غلیظ کردار کا مالک ہو، لیکن اس کو ظاہری لحاظ سے باشرع ہونا چاہیے۔ اس کی ظاہریت جو ہے یا وہ ظاہری لحاظ سے جو ہے وہ دیندار ہونا چاہیے، چاہے وہ شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہو، چاہے وہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہو، چاہے وہ شخص بدکاری کرتا ہو، چاہے وہ شخص لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہو، چاہے وہ شخص جو ہے اس نے کسی کا حق مارا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ قوم کی حالت یہ ہے کہ انہیں چاہیے ظاہری لحاظ سے کوئی بندہ دیندار نظر آئے اور باشرع نظر آئے ظاہری لحاظ سے، باقی جو ہے اس کے اندر چاہے جتنی مرضی برائیاں ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا۔ ہماری قوم کو جو موجودہ قوم کی حالت ہے اس میں جو بڑے لوگ ہیں، جو باعزت لوگ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ یہ تمام برائیاں کسی شخص میں ہیں۔ ہاں، اگر وہ ظاہری لحاظ سے دیندار نظر آتا ہے تو پھر وہ درست ہے۔ تو پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے فلاں شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں شخص اذان نہ دے، فلاں شخص اقامت نہ کہے، ظاہری لحاظ سے۔ کیا کسی نے یہ معلوم کیا کہ جس شخص نے اذان دی ہے کیا اس نے بدکاری نہیں کی؟ کہیں وہ بدکار تو نہیں ہے؟ جس شخص نے اذان دی کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ کہیں اس نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں اس نے کسی کو دلی اذیت تو نہیں دی؟ کہیں اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، مطلب صرف ظاہریت تک محدود ہیں۔ بس یہ قوم کی حالت ہے کہ بندہ جو ہے وہ ظاہری لحاظ سے کیسا ہے، باقی برائیاں جتنی بھی ہیں برائیوں کی طرف ہماری توجہ ہے بھی نہیں۔ اذان دینے والے کی حالت ظاہری دیکھی جائے گی، چاہے وہ جھوٹا ہے، چاہے وہ بدکار ہے، چاہے وہ ظالم ہے، چاہے اس نے کسی کا حق مارا ہے، چاہے وہ سود کا کاروبار تک کرتا ہے، چاہے وہ رشوت لینے والا ہے، لیکن اس کی صرف ظاہریت کو دیکھا جا رہا ہے۔ جی فلاں شخص جو ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ظاہریت کی بنیاد پر۔
آپ ایک سود خور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. آپ ایک رشوت لینے والے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. آپ ایک جھوٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والا یا بدکاری کرنے والے کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا. بس ظاہری لحاظ سے جو ہے وہ دیندار نظر آنا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے باشرع. اندر سے اس کے اندر چاہے اسلام چاہے شرع کے اصول ہیں یا نہیں ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قوم کی حالت یہ ہے. تو اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں قوم کی حالت کیسے بدلے، جب علم بھی اسی حد تک ہے کہ بس آپ یہ نظر آ رہے ہیں، اندر سے آپ چاہے جیسے بھی ہیں. تو جب آپ دکان پہ جاتے ہیں، جب وہی شخص جو کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کو اذان دینی چاہیے، فلاں شخص کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے ظاہریت کی بنیاد پر، تو اگر وہ شخص جولری والی دکان پہ چلا جائے، سونے والی دکان پہ چلا جائے، اور اس کو جو ہے جولری شاپ جو شاپ کیپر ہے، جو دکاندار ہے، جو سونار ہے، وہ اس کو دکھائے کہ یہ سونا ہے، یہ سارا سونا ہے، ظاہری جو نظر آ رہا ہے اور اندر یہ سارا ہی سونا ہی سونا ہے، اور اس کو کچھ زیورات دکھائے کہ اس کے اوپر صرف گولڈ جو ہے، اس کا رنگ جو ہے، روغن جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، جسے سونے کا پانی کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ ہے. یعنی یہ فرنٹ جو ہے، اس کا جو سامنے والا حصہ ہے یا باہر جو ہے وہ سونے جیسا رنگ ہے اس کا، لیکن اصل میں یہ سونا نہیں ہے، اصل میں یہ پیتل ہے. اس کے اوپر صرف سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے. تو اس نے لینا سونا ہی ہے، سونے کے زیورات لینے ہیں اور اس کی وہ قیمت دے رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ شخص جو ہے اس نے 2 تولہ سونا لیا ہے اور اس کی جگہ پر وہ قبول کر لے گا کہ اسے وہ پیتل والے زیورات دے دیے جائیں جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے؟ وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں پہ وہ فٹ ہے، یہاں پہ اس کا پیسہ لگ رہا ہے، اس کی دولت لگ رہی ہے، یہاں پہ اس کو سمجھ آتی ہے. لیکن جب اصول و قواعد معاشرے کے ان کے اوپر بات ہوگی تو اس کو پھر سمجھ نہیں آئے گی. اب قوم کی حالت یہ ہے کہ صرف ظاہریت کے اوپر، جو کہ گولڈ کوٹڈ ہے ایک چیز، اس کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا یہ سارا سونا ہے اس کے اندر، کیا یہ سارا کا سارا صالح ہے، کیا یہ درست ہے، کیا یہ صحیح ہے، نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ بھی تو عجیب حالت ہے کہ آپ کو جو سامنے امام ہے، آپ کو جو لیڈر ہے، آپ کو جو حکمران ہے، وہ نیک چاہیے، وہ صالح چاہیے، وہ جھوٹ نہ بولنے والا چاہیے، وہ دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے، وہ کرپشن کرنے والا نہ ہو، وہ بددیانتی کرنے والا نہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہ ہو. لیکن آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو سارے یہ ظلم آپ کے اندر موجود ہیں. چوری آپ کریں گے، چاہے امانت مشورے کی بھی ہو سکتی ہے، بات کی چوری بھی ہو سکتی ہے. کسی کو سچی بات نہ بتانا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی ایک چوری ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نہیں بتا رہے. جھوٹ بولیں آپ، حرام خوری آپ کریں، سود کا کاروبار کریں آپ، ناپ تول میں کمی کریں آپ. یہ ساری چیزیں، یہ تمام تر برائیاں ایک فرد کے اندر موجود ہوں، اور وہ فرد یہ ڈیمانڈ کر رہا ہو کہ اس کے معاشرتی جو معاشرہ ہے اوورال، اس کی حالت بہتر ہو جائے، اس کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، اسے حکمران صالح مل جائیں، اس کا جو سامنے کھڑا ہوا امام ہے وہ صالح، درست اور بہترین ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ قرآن کا اصول ہے کہ قوم کی حالت، ایک معاشرے کی حالت، ایک ملک کی حالت تب بدلے گی جب فرد بدلے گا. علامہ اقبال اس لیے کہا تھا نا، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کہ پہلا جو اس کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو کسی معاشرے کے حالات جو ہیں، کسی قوم کے حالات جو ہیں، وہ نہیں بدلیں گے جب تک ایک فرد اپنے آپ کو نہیں بدلے گا. اگر ایک فرد جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑے گا، چوری کرنا نہیں چھوڑے گا، بددیانتی کرنا نہیں چھوڑے گا، کرپشن کرنا نہیں چھوڑے گا، ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا، کسی کا حق مارنا نہیں چھوڑے گا، تب تک جو ہے پورا معاشرہ جو ہے یا پوری قوم جو ہے وہ بدترین حالات کے اندر رہے گی. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ایز اے قوم بدل جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے،
وہ دوسروں کو بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ مسئلہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو بدل دیں تو اسی سوچ کو اگر ہم آگے پروان چڑھائیں، اسی سوچ کو امپروو کریں تو جا کر کہیں ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی حالت بدل سکتی ہے اور پوری قوم کی حالت بدل سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ دوسروں کو بدلنا، صالح حکمران کی دعائیں کرنا، امام اچھا ہونا چاہیے اس کی دعا کرنا، معاشرے کے حالات بہتر ہو جائیں اس کی دعا کرنا نہیں، پہلے خود کو بدلیں پھر دعا کریں، پھر اثر ہوگا۔ پہلے اپنے اندر وہ تمام تر چیزیں لے کر آئیں، پھر اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ اظہار کریں، دعا کریں گے تو اثر ہوگا۔ آپ کے اپنے اندر برائیاں موجود ہیں، آپ کے اندر وہی غلطیاں وہی چیزیں موجود ہیں اور آپ دعا کریں کہ معاشرے کے اندر وہ چیزیں نہ ہوں، تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور ایسی خواہش تب کریں جب آپ نے اپنی اصلاح کر رکھی ہو۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو بدلیں، پھر کہیں نہ کہیں انشاءاللہ یہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ پوری قوم یا پورا معاشرہ بدل جائے۔